اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور یقیناً شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ فضول خرچی کے لیے عام طور سے جو لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں بھی اور اردو میں، وہ ہوتا ہے اسراف، اور اسراف کرنے والے کو مسرفین کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اگر آپ دھیان دیں تو ترجمہ تو اسراف فضول خرچی کرنا ہے، لیکن یہاں پر عربی ورڈ کیا یوز ہوا ہے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ یہاں مسرفین نہیں ہوا ہے، مبذرین ہوا ہے۔ تو ہمیں پھر ڈیپ میں جا کے دیکھنا پڑے گا کہ ان دونوں الفاظ میں کیا فرق ہے۔ تو جب اس کی اسٹڈی کی تو ایک بہت ہی زبردست، بہت ہی امپورٹنٹ فرق سمجھ میں آیا۔ اسراف اور تبذیر، اس میں ایک بہت امپورٹنٹ اور باریک فرق ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسراف اور تبذیر میں کیا فرق؟ اسراف کہتے ہیں کسی ایسے خرچ کو جہاں پر خرچ کرنا تو ضروری ہو، خرچ کرنا ناگزیر ہو، لیکن جتنا ضروری ہے اس سے زیادہ خرچ کرے انسان۔ تبذیر جو دوسرا ورڈ ہے، وہ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی ایسی جگہ خرچ کرنا جہاں خرچ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ جہاں 2 خرچ کرنے چاہیے وہاں 200 خرچ کریں، اسراف ہے۔ جہاں خرچ ہی نہیں کرنے چاہیے وہاں 200 خرچ کریں، یہ تبذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے یہاں پر کہ جو تبذیر کرتے ہیں، اسے خالی اسراف کرنا اگر ہم بولیں گے تو ٹرو میننگ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو تبذیر کرتے ہیں، جہاں پر قطعاً خرچ نہیں کرنا چاہیے وہاں پر بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، وہ مبذرین ہے۔ تبذیر کرنے والے مبذرین۔ سب سے خاص بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبذرین کے لیے کہا ہے اخوان الشیاطین، یہ شیاطین کے بھائی ہیں۔ جہاں اسراف کرنے والوں کا ذکر ہے قرآن مجید میں، وہاں کہا کہ وہ اس کے ساتھی ہیں، اس کے دوست ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ان کو بھائی قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان کی قربت شیطان سے بہت زیادہ ہے، جو مبذرین ہیں، ان کمپیریزن ٹو مسرفین۔ جو اسراف کرنے والے ہیں وہ اتنے قریب نہیں ہیں شیطان کے جتنے مبذرین ہیں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ قرآن مجید ہماری اور آپ کی اور تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ یہ کوئی قصے کہانیوں کی کتابیں تو ہے نہیں، یہ نہ ثواب کمانے کی کوئی مشین ہے۔ اس کا مقصد ہمیں زندگی کا طریقہ بتانا ہے، اور ہم اس طریقے پر چلیں، یہ ہمیں مقصد دیتا ہے۔ یہی دین ہے، یہی عبادت ہے۔ تو ہم ہر چیز کو اپنی زندگی میں ٹیلی کرتے ہوئے چلیں گے، جس آیت کو پڑھیں گے کہ کیا یہ ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے۔ جو جیسے میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا کہ قرآن مجید کو پڑھنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ جب بھی کوئی چیز آپ پڑھو، آپ یہ سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے بول رہا ہے۔ میں جب بھی کوئی آیت پڑھوں مجھے اس طرح سے سمجھنا چاہیے، تبھی مجھے ہدایت نصیب ہو سکتی ہے کہ یہ آیت مجھ سے کیا کہہ رہی ہے، مجھے کیا کرنا ہے اس آیت کے کانٹیکسٹ میں۔ یہ صحیح طریقہ ہے، کیونکہ جو چلے گئے، جو گزر گئے، ان کی کہانی ختم ہو گئی، ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ وہ اپنا حساب دیں گے آخرت میں، ہمیں اپنا حساب دینا ہے۔ ابھی ہمارے پاس موقع ہے، تو ابھی فی الحال اس کا مقصد ہے ہماری ہدایت کرنا۔ تو ہمیں اپنی جو زندگی ہے اس کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنا ہے، جتنا بھی کر سکتے ہیں۔ یو شوڈ ٹرائی اور بیسٹ۔ تو جب ہم اس میں دیکھیں کہ بھئی کوئی چیزیں اگر اسراف کرنے والوں کا ہے تو مجھے دیکھنا پڑے گا کہ یار میں تو اسراف نہیں کر رہا ہوں، کہیں مجھے فوراً اپنے لائف کو ریکال کرنا پڑے گا، کرنا چاہیے کہ کہیں زندگی میں اسراف تو نہیں کر رہا۔ اگر مجھے کہیں نظر آ رہا ہے کہ میں کہیں اسراف کر رہا ہوں تو مجھے فوراً رک جانا چاہیے۔ یہ مقصد ہے قرآن مجید کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈوز اینڈ ڈونٹس کیوں دیتا ہے کہ یہ کام تمہارے کرنے کے ہیں اور یہ کام تمہارے نہیں کرنے کے۔ دس از دا سلیبس ٹو پاس دس ایگزامینیشن ود فلائنگ کلرز۔ تو ویسے ہی جب میں مبذرین کو پڑھوں گا تو میں اور زیادہ ڈر جانا چاہیے کہ یار اس کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کا بھائی کہا ہے، تو مبذر ہے کیا؟ کہیں میں تو مبذر نہیں ہوں خدا نخواستہ۔ دین آئی شوڈ ٹرائی ٹو اینالائز مائی لائف، کہیں میں تو کہیں تبذیر نہیں کر رہا ہوں۔ تو میں آپ کو اس کی آسان ترین کنونشنل اگزامپل دیتا ہوں، جس سے آپ سب بہت آسانی سے اس کے مطلب کو سمجھ سکتے ہیں، اور جو بہت عام ہے ہماری سوسائٹی کے اندر۔ اسراف اور تبذیر کا فرق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کو ضروری قرار دیا، ہمارے دین نے نکاح کو آدھا دین بتایا۔ تو دین نکاح کرنا بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ لیکن اس نکاح پر اگر پیسہ بہت زیادہ خرچ ہو سکتا ہے وہ 20,000 میں، اور خرچ کروں میں 2 لاکھ، خرچ کروں میں 20 لاکھ، خرچ کر دوں میں 2 کروڑ، یہ اسراف ہے۔
ٹھیک ہے نکاح بہت امپورٹنٹ ہے، کرنا چاہیے، لیکن ایسے کس نے بتایا کرنے کے لیے؟ لیکن جو اس کے اطراف میں پیریفری میں جو اور ٹریڈیشنز ہیں، کسٹمز ہیں، جن کو ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں، جن کا کوئی تصور اسلام نہیں دیتا، خدا نہیں چاہتا کہ میں منڈا کروں، اس منڈے پہ 2 لاکھ روپے خرچ کروں، یہ تبذیر ہے، یہ اسراف نہیں ہے، یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ تو سرے سے ہونا ہی نہیں چاہیے تھا نا۔ یہاں میں جو خرچ کر رہا ہوں وہ اسراف نہیں ہوگا، معاف کریے، تبذیر ہوگا، شدید ترین گناہ۔ اب میں بھائی کے زمرے میں آ جاؤں گا شیطان کے،